پچھلے دنوں ہمارا رشتہ دار جو غیر ملک فوت ہو گیا، اب اس کی میت وہاں سے کچھ دنوں کے بعد واپس آئی تو وہ ایک علاقے کے ایئرپورٹ میں میت نے آنا تھا اور وہ ہمارے علاقے سے بہت فاصلہ تھا، تو یقینی بات ہے اس کی ڈیڈ باڈی کے لیے ہمیں ایمبولینس کا انتظام بھی کرنا تھا۔ تابوت میں وہ میت تھی، تو اب جب ہم اپنے علاقے کی ایمبولینس والے کے پاس گئے کہ ہم نے فلاں علاقے سے ڈیڈ باڈی لینی ہے اور یہاں پہنچانی ہے، آپ کرایہ بتائیں کتنے لیں گے؟ اس نے ہمیں ریٹ بتایا کہ اتنا لیں گے۔ ہم نے رعایت کی بات کی، اس نے ہزاروں میں سے 1-2 ہزار کہا کہ میں رعایت کر دوں گا۔ ہم نے کہا کہ ہم مشورہ کرتے ہیں پھر آپ کو بتاتے ہیں۔ چونکہ میت نے 2 دن بعد آنا تھا، ہم 2 دن پہلے معلومات کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ جب ہم دوسرے دن مشورہ کرنے کے بعد دوسرے دن ہم جب کسی اور کے پاس گئے تاکہ ہم ریٹ معلوم کر سکیں، تو دوسرے شخص نے بتایا کہ جناب یہ ریٹ ہے ہمارا۔ وہ من و عن وہی تھا جو کل اس شخص نے بتایا تھا، اور ہم نے کہا کہ جو رعایت اس نے کی تھی وہی رعایت اس شخص نے بھی کی، 2000 روپیہ رعایت۔ ہم حیران ہو گئے کہ یہ اتنی پورا کا پورا کرایہ بتانا اور رعایت پوری کی پوری کرنا، ہم نے مزید رعایت کرنے کا کہا 1 روپیہ بھی کم نہیں ہے۔ حیران ہو گئے کہ کل اور آج والے شخص دور دور ہیں، شاید ان کا آپس میں تعلق بھی نہ ہو، ریٹ برابر بتا رہے ہیں۔ تو جب ہمارے تعجب کو اس شخص نے دیکھا تو اس نے بڑی عجیب بات کہی۔ دوسرے دن والے دوسرے شخص نے اس نے کہا کہ مولانا آپ تعجب کر رہے ہو نا ریٹ کے حوالے سے، کل جس کے پاس آپ گئے تھے اس نے پورے علاقے میں وائرلیس کر دی ہے اور اس نے بتا دیا ہے کہ ڈیڈ باڈی فلاں ایئرپورٹ سے اٹھانی ہے، فلاں شہر کے ایئرپورٹ سے اٹھانی ہے، فلاں دن اٹھانی ہے اور فلاں وقت میں اٹھانی ہے، اور میں نے یہ ریٹ بتا دیا ہے، خیال رکھنا۔ وہ پورے علاقے میں، یہاں پر بھی پورے علاقے کے لوگوں کو جو ایمبولینس والے ہیں سب کو معلوم ہے، اور آپ سے جو بڑا علاقہ ہے وہاں پر بھی یہ اعلان ہو چکا ہے، اور جہاں سے جس شہر سے ڈیڈ باڈی آنی ہے وہاں کے جتنی ایمبولینسیں ہیں وہاں کی کمپنی کو بھی اطلاع پہنچ چکی ہے، آپ جہاں جائیں گے ریٹ یہی ہوگا، اور جون سی ایمبولینس کے نصیب میں ہوگا وہ لے کر آئے گی۔ حیران ہو گئے کہ اتنی بڑا نیٹ ورک اور یہ ترتیب، اور یہ کوئی اچھی بات نہیں اس کو میں لے رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمدردی کا نہ ہونا یہ ہے کہ جو ریٹ میں نے بتایا ہے اس سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ میں آپ کا بھی بھلا کر رہا ہوں، اپنا بھی بھلا کر رہا ہوں، اور مجبور ہو کر یہ لوگ ضروری طور پر ایمبولینس لیں گے اور آپ کا بھلا ہو جائے گا۔ میں نے آپ کا بھی بھلا کیا جہاں اپنا بھلا کیا۔ ایئرپورٹ یعنی ایمبولینس والے نے یہ سوچ کر سب کو وائرلیس کر لی۔ یہ ایک بات ہے۔ ایک اور بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ میرا ایک دوست بتا رہا تھا کہ میں ایک چیز لینے کے لیے مارکیٹ میں گیا، اس کی قیمت پوچھی تو اس نے کہا یہ اتنے سے۔ سلنڈر کی بات بتاؤں، سلنڈر لینے گیا، گیس جس میں بھری جاتی ہے وہ سلنڈر لینے گیا، تو اس نے بتایا کہ یہ 5000 روپے کا ہے۔ میں نے کہا کوئی رعایت؟ اس نے کہا کوئی رعایت نہیں، چلو 100 روپیہ کم کر دینا۔ میں نے کہا اس سے رعایت؟ اس نے کہا نہیں۔ کہتا ہے میں 5 دکانیں چھوڑ کر، میں نے کہا کہ ایک اور آدمی بیٹھا ہوا تھا، میں اس کے پاس چلا گیا۔ جب میں اس کے پاس چلا گیا تو میں نے کہا سلنڈر یہ اتنے کلو والا فلاں کمپنی کا کتنا ملے گا؟ اس نے کہا وہی ریٹ بتایا جو اس نے پچھلے والے نے بتایا، 4000 یا 5000۔ تو میں نے کہا رعایت؟ اس نے پہلے والے نے 100 روپیہ رعایت کی تو دوسرے والے نے کہا کہ 200 روپیہ رعایت۔ میں نے کہا کہ بھائی اور رعایت؟ اس نے کہا نہیں اور رعایت نہیں ہے۔
میں حیران ہو گیا کہ ریٹ فکس بتا رہے ہیں، تو میں اس سے کلوز ہو گیا، گپ شپ لگائی۔ میں نے کہا کہ بھائی یہ کیا ہے آپ کا سسٹم؟ اس نے کہا کہ یہ دیکھو، کیمرے کی جانب اشارہ کیا، پھر اپنے موبائل سے اس نے وہ نکالا جس میں کیمرہ دکھایا جاتا ہے، ایپ دکھائی۔ اس نے کہا کہ جب تم وہاں تھے میں یہاں بیٹھ کر دیکھ رہا تھا، اور آپ کی اس سے جو گفتگو ہوئی ہے وہ میں سن بھی رہا تھا، ریٹ میں سن رہا تھا، آپ اس سے کیا کہہ رہے ہیں، وہ آپ سے کیا کہہ رہا ہے، وہ سارا کا سارا میں سن رہا تھا۔ اب جب آپ میرے پاس آئے تو میں نے کہا اس نے 100 روپے کی رعایت کی ہے، میں 200 کی رعایت کرتا ہوں، یہ گاہک نہیں جائے گا 200 کی رعایت سن کر، یقیناً یہ سلنڈر یا یہ چیز مجھ سے لے گا۔ حیران ہو گئے کہ اتنی بڑی سسٹم، اتنا بڑا نظام یہ لوگ کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ میرا بھائی یا رشتہ دار ہے، اور ہماری ساری جتنے بھی مارکیٹ کے لوگ ہیں یہ آپس میں ایک دوسرے کے رابطے میں ہوتے ہیں، رابطے میں فون کر دیتے ہیں، یہ تو کیمرہ ہے، فون کر دیتے ہیں بندہ آ رہا ہے خیال رکھنا، میں نے یہ ریٹ بتایا ہے اور یہ لینا چاہ رہا ہے۔ اب جو چیز اس کو مطلوب ہے وہ پہلے والے ریٹ کے ساتھ ہی جتنی رعایت ہوگی، پہلے والے نے رعایت کیا وہی رعایتیں ہوں گی، ورنہ اس کے علاوہ نہیں ہوں گی۔ میرے پیارے، یہ سسٹم، یہ نظام ان مارکیٹ والوں کو تو فائدہ دے رہا ہے، لیکن ان کے دل میں جو ہمدردی اور احساس کا عنصر ہے وہ مفقود ہے۔ ڈیڈ باڈی اٹھوانی ہے، لینی ہے، ریٹ ایک ہے، سلنڈر لینا ہے، ریٹ ایک ہے، دیگر اشیاء ضروریہ آپ نے لینی ہے، ریٹ ایک ہے۔ تمہارے پاس رقم ہے نہیں ہے، اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، ہم نے جو بات طے کی ہوئی ہے وہاں سے 1 روپیہ بھی کم نہیں کریں گے۔ یہ احساس ہمدردی کا کم ہونا یہ ہمارے لیے المیہ ہے اور سوالیہ نشان ہے۔ میرے پیارے، ہمدردی، انسانیت یہ اہم ہونی چاہیے تھی۔ اپنے کاروبار کو کم دیکھتا، دوسرے کی ضرورت اور دوسرے کی جیب کا اور دوسرے کی ضرورت اور اس کے احساس کا خیال رکھتا۔ یہ تھا اصل انسانیت، یہ تھا ہمدردی کا جذبہ جو ہم میں نہیں ہے۔